تیری طلب بھی نہ آئی ہمارے حصے میں، کسی کے بخت میں لکھا گیا مکمل تو۔ نیند آخر اڑ گئی اب کروٹیں بدلا کرو، ہم نہ کہتے تھے سہانے خواب کم دیکھا کرو۔ ناظرین، ای ٹی وی بھارت کے خاص پیشکش ایک شاعر میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو اردو ادب کے نمائندہ شاعروں سے ملاقات کرائیں گے اور جانیں گے ان کے ادبی سفر کے بارے میں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پٹنہ کے معروف شاعر اور بہار اردو اکیڈمی کے سابق سیکریٹری جناب مشتاق احمد نوری صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک بڑا نام ہے اردو ادب کا مشتاق احمد نوری، یہ سفر شاعری کا سفر کیسے شروع ہوا آپ کا؟ دیکھیے، میں بڑا نام تو نہیں ہوں، فکشن لکھتا ہوں لیکن شاعری بھی کرتا ہوں، اور میری ادبی شروعات شاعری سے ہی ہوئی۔ یہ زمانہ 1966 کا تھا جب میں آزاد اکیڈمی ارریاں پڑھتا تھا، تو ہم لوگوں نے ایک مشاعرے کا پروگرام بنایا۔ تب سوچا کہ مشاعرے کا پروگرام ہے، اپنی ہی غزل پیش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو میری پہلی ادبی کاوش جو ہے میری غزل ہی تھی، اور میں نے غزل کہی اور اس مشاعرے میں سنائی بھی، ساتھ ہی ایک نظم بھی کہی تھی 1966 میں، جسے میں کئی بار اور بھی رسائل کی نظر کر چکا ہوں، وہ شائع ہو چکی ہے۔ زیادہ تر میں فکشن نگار ہوں، لیکن شاعری بھی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کر لیتا ہوں۔ اخیر دنوں میں ادھر میں نے کچھ غزلیں کہی ہیں، خاص طور سے زیادہ تر ہی غزلیں کہی ہیں، اور وہ چیزیں شائع بھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے مضامین بھی لکھے جو پاکستان کے کچھ سالنامے میں شائع بھی ہوئے۔ کیا آپ کا ایک جو فیملی بیک گراؤنڈ رہا اس میں کوئی ادب کے تعلق سے کنہیں کا تعلق رہا؟ میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں ادب کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے ابا ادب کے شوقین تھے، اور وہ ابن صفی کے سبھی ناول پڑھ چکے ہوں گے، شکیل جمالی کے، اور طلسمی دنیا جو الہ آباد سے شائع ہوتا تھا، تو تینوں قسم کے ناول وہ پڑھتے تھے، اور ایک بہت بڑا لکڑی کا باکس تھا ہمارے گھر میں، اس میں رکھا رہتا تھا سب۔ ایک بار میں نے جو دیکھا تو مجھے دلچسپی ہوئی جاسوسی ناول سے، اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ادب کے نام پر جو پہلی خوراک گئی وہ موٹا موٹی وہ جاسوسی ناول ہی تھا۔ یہ سمجھیے کہ ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے ابن صفی نے اور اس کے ناولوں نے میری زندگی میں بہت بڑا رول کیا ہے۔ کیا شاعری کے حوالے سے کئی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، مشاعرہ وغیرہ میں آپ کی شرکت ہوئی ہے؟ جی، میں کافی مشاعروں میں گیا ہوں۔ کٹیہار میڈیکل کالج نے 2 بار بہت بڑے بڑے مشاعرے کیے، اور ریجنل لیول کے میں نے اس میں بھی شرکت کی ہے۔ میں دلی میں بھی مشاعرے میں شامل رہا ہوں، جدہ میں بھی مجھے مشاعرے میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا ہے، قطر میں بھی میں نے مشاعرہ پڑھا ہے، اور کویت میں بھی مجھے ایک اردو کا خادم ہونے کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ میں نے وہاں انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا اردو ادب پہ، اس کی صدارت کی ہے، اور مشاعرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل ہو کر میں نے مشاعرہ ہی پڑھا ہے۔ شاعری کی دنیا میں آپ کو استاذ کون رہے جنہوں نے آپ کی اصلاح کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اسکول میں نصر حمید خلش تھے، انہیں میں نے سب سے پہلی اپنی غزل دکھائی، انہوں نے اصلاح کی۔ شفیع مشہدی زمانے میں وہاں اے ڈی او سے تھے، ان سے ہی میں نے یہ غزل پہ اصلاح لی۔ بعد میں فکشن پر بھی میں نے ان سے اصلاح لی۔ اس کے بعد کالج آیا تو پروفیسر طارق جمیلی مرحوم ہمارے استاد تھے، گرچہ کالج میں میرا سبجیکٹ اردو نہیں تھا، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، 50 نمبر کا اردو تھا، لیکن ان سے میری انسیت تھی تو انہوں نے بھی اصلاح مجھے دی۔ جب میں پٹنہ آیا تو یہاں جتنی غزلیں بھی میں نے کہی ہیں، اس میں ہمارے نائب صدر محترم جناب سلطان اختر مرحوم صاحب اکیڈمی کے تھے، میں ان سے مشورے لیا کرتا تھا۔ سر، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پہلی غزل یا نظم کون سی تھی؟ اگر سنا سکیں آپ۔ پہلی غزل
میری چونکہ اس زمانے میں تو جوان تھا اور کوئی عشقیہ غزل نہیں تھی، انقلابی غزل تھی، یا یوں سمجھیے کہ ذہن میں یہ بھرا ہوا تھا